محرم گزرتے ہی الحمدللہ کرونا دوبارہ آ گیا ہے. اللہ کا بڑا فضل ہوا. حکومت میں ذرا سی بھی شرم ہوتی, حیا ہوتی, ذرا سی بھی, تو کم از کم اتنا کر لیتی کہ محرم شروع ہونے سے 3 دن پہلے کرونا کے خاتمے کا اعلان کرتی اور 10 محرم ختم ہونے کے 3 دن بعد دوبارہ لے آتی اس کو. ہم فرض کر لیتے کہ کرونا کا محرم سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن بے شرمی کی انتہا ہے. یکم محرم شروع ہونے سے پہلے تمام SOPs توڑ دی جاتی ہیں اور عاشورہ کا دن ختم ہوتے ہی دوبارہ SOPs پر عمل کروانے کا حکم دیا جاتا ہے. یہ بے شرمی کی انتہا ہے, بے غیرتی اور بے شرمی کی انتہا ہے. اپنا مذاق خود اڑوا رہے ہیں. جیسے اس ٹک ٹاکر نے اپنی بے عزتی خود کروائی اور اب پاکستانیوں کو صبح و شام بدنام کر رہی ہے. اینکر بھی کر رہے ہیں بدنام کہ پاکستانی ایسے, پاکستانی ایسے. ہمارا سر شرم سے جھک گیا. صبح و شام آپ نیم برہنہ کپڑوں میں اپنی ویڈیوز بناتی ہو. پہلے آپ اپنے تمام فینس کو کال کر کے مینار پاکستان کا ایڈریس دیتی ہو کہ وہاں پہنچ جاؤ. اب ایک جوان لڑکی اگر نیم برہنہ لباس میں ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیو شیئر کر رہی ہے تو اس کے فینس ٹھرکیوں کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ بولو بھائی. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ ہیروئنچی اعلان کرے کہ مینار پاکستان پہ پہنچ جاؤ, ہیروئن مفت بٹ رہی ہے. 1,500-2 ہزار لوگ پہنچ گئے, ہیروئن پہ جھپٹے مار رہے ہیں اور امیج دنیا کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستانی کیسے ہیروئنچی ہوتے ہیں. کسی قوم کو پرکھنے کا یہ کون سا معیار ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کسی قوم کو پرکھنے کا کہ یہ اچھی ہے یا بری. بھائی جب ہیروئن بانٹنے کی بات ہوگی تو سارے ہیروئنچی پہنچیں گے وہاں پہ. ان چند لوگوں کی وجہ سے پوری قوم کو گالیاں دینا کہ یہاں مائیں بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں. الحمدللہ یہاں یورپ امریکہ سے زیادہ مائیں بیٹیاں محفوظ ہیں. یہاں کا مرد ماؤں بیٹیوں کی خاطر پوری زندگی لٹا دیتا ہے اپنی. یہ جذبہ وہاں نہیں ہے. ہمارے ایک رشتہ دار نے, میں ملک کا نام نہیں لیتا, کسی فورن کنٹری میں غیر مسلموں کے ملک میں اپنا واقعہ انہوں نے مجھ خود بتایا. ابھی سن بھی رہے ہوں گے بیان میں وہ, کہ میں نے ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا, بچی 14-15 سال ایج ہوگی, ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی. مجھے بڑا ترس آیا, اتنی خوبصورت بچی دماغی توازن کھو بیٹھی ہے. پتہ چلا اتنا ریپ ہوا ہے اس کا, اس بچی کے ساتھ اتنا جبری زنا ہوا ہے کہ دماغی توازن کھو بیٹھی ہے یہ. تو ایک ٹک ٹاکر اپنے فینس کو بلاتی ہے اور فینس سارے کون ہیں؟ ٹھرکی. ظاہر ہے اس کو ٹھرکی لوگ ہی ہیں نا. یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, آپ دیکھیں. پھر وہ مجمع کے دوران مردوں میں گھستی ہے, مرد اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہوئے ہیں, سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے مردوں نے. یہاں تک اس کو کوئی اعتراض بولو نہیں, نہ چیخی نہ چلائی. ہزاروں مردوں کے بیچ میں ایک جوان لڑکی, اور وہ بھی ٹک ٹاکر جس کا لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کیا کرتی ہے, اور مرد اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں. یہاں تک کہہ رہی ہے ٹھیک ہے, اس سے آگے بڑھو گے تو میں چیخوں گی. میں ان لوگوں کی حمایت نہیں کر رہا جنہوں نے اس لڑکی کے ساتھ یہ حرکتیں کی ہیں. وہ تو ان کو تو میں ٹھرکی کا لقب پہلے دے چکا ہوں. ان سب کو تو طبیعت سے چترول لگنے چاہیے, طبیعت سے. اس کو بھی لگنے چاہیے. اس کی کیوں حمایت کر رہے ہو بھائی؟ ہم مجرموں کی حمایت نہیں کر رہے. جنہوں نے اس لڑکی کے ساتھ برا کیا وہ بھی, ان کو بھی لٹکاؤ, مارو پکڑ کے, ان کو کوڑے مارو, ان کو سزا دو سخت.
اگر کوئی لڑکی بے لباس ہو کے مردوں کے بیچ میں آتی ہے تو جہاں اسلام اس عورت کو برا کہتا ہے وہاں اس کی طرف بری نظر سے دیکھنے والے مرد کو بھی برا کہتا ہے. دونوں کے لیے یکساں حکم ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومنین سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. کبھی ضرورت سے دیکھنا ہو تو ہوس کی نگاہ نہ ڈالیں, ویڈیو نہیں بنائیں بھائی, بالکل پابندی ہے. آپ سے پھر اگر بار بار اس کی مخالفت ہوئی تو پھر آج ویسے بھی تھوڑا سا میٹر شارٹ چل رہا ہے, آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا, اسٹائل سے پتہ چل گیا ہوگا آپ کو. پوری قوم کا لوگ کہہ رہے ہیں سر جھک گیا. یہ لبرل لوگوں کا ذلت سے سر جھک جانا چاہیے, لبرل لوگوں کا جو مذہب کے مخالف ہیں. جو لبرل لوگ ہیں نا, جو معاشرے میں اس بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں, ان کو شرم سے گڑ جانا چاہیے زمین میں کہ تم اپنی قوم میں کس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہو. چرس بانٹ رہے ہو, اور جب چرسی وہاں پہنچتے ہیں تو کہہ رہے ہیں یار ان پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا, ساری قوم چرس پی رہی ہے. اس ساری چرس نہیں پی رہی, پورے لاہور سے ٹھرکیوں کو اکٹھا کیا گیا ہے جو ٹھرکی قسم کے تھے. تو اس سے لاہوریوں کا برا ہونا ثابت نہیں ہوتا, اس سے پنجاب والوں کا برا ہونا ثابت نہیں ہوتا. یہ کہیں بھی یہ چرس بٹے گی تو چرسی وہاں پہ پہنچیں گے. کوئی کہہ رہا ہے لاہور والوں کا سر شرم سے جھک گیا, کوئی کسی کا سر شرم سے جھکنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے تو حکومت کا سر شرم سے جھکنا چاہیے کہ تم اسلام کے نام پہ تم بنے ہو, اور تمہارے یہاں یہ ٹک ٹاک کے نام پہ جو بےہودگی, ایک جوان لڑکی مینار پاکستان میں جاتی ہے اور وہاں کھڑے ہو کر یہ کچھ کر رہی ہے, تو اتنے میں ہی پولیس کو پہنچ جانا چاہیے تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ مسلم ہیں یا سیکولر اسٹیٹ ہے, ایک طرف ہو جائیں. اگر آپ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے, پاکستان ایک سیکولر ریاست ہے, تو پھر انڈیا کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اٹھا کے دے دو, آج امریکہ کے حوالے کر دو, وہ زیادہ اچھا چلائے گا. وہ لوگ یہاں سے ویزا بنا کے گرین کارڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو یہی گرین کارڈ یہیں پر آپ کا پاسپورٹ امریکن ہو جائے گا, جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو دو چیزیں گورنمنٹ جو کر رہی ہے. اچھا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ خاتون مینار پاکستان گئی ہیں, مرد گلے میں باہیں ڈال کے کھڑے ہوئے, یہاں تک ان کو اعتراض بولو نہیں. جب آگے بڑھنے لگے تو ان کو اعتراض ہوا. مجھے اس پہ وہ لطیفہ یاد آتا ہے, ایک آدمی سے بدکاری ہوئی, کہیں چھپ کے اس نے زنا کیا, بچہ پیدا ہو گیا, ولد الزنا. تو لوگوں نے کہا کہ کمبخت تو نے زنا کیا ہی تھا تو حمل روک لیتا تاکہ پکڑا تو نہ جاتا. اب بچے کا تو باپ نہیں مل رہا نا, پھر پکڑ لیا لوگوں نے اس کو, انکوائری کی. تو یہ محترم کہتے ہیں کہ حمل روکنا اسلام میں ناپسندیدہ کام ہے, مکروہ ہے. یعنی یہاں تک تو ٹھیک تھا, آگے جو مستحبات کا جب درجہ آتا ہے تو وہاں کیا مکروہ ہے. لوگوں نے کہا کمبخت تو نے جو کیا وہ کیا تھا, وہ فرض واجب تھا, سری حرام کا ارتکاب کر رہا ہے اور مکروہات کی فکر. تو ہمیں اس ٹک ٹاکر پر بھی کوئی ذاتی دشمنی یا بغض نہیں ہے. اگر یہ توبہ کرے گی تو اس کا بھی اللہ کے ہاں وہ مقام ہے جو باقیوں کا ہے. ہمیں کوئی ذاتی بغض نہیں ہے. انسان اپنے اعمال میں جھانکے, اپنے کچھ پتہ نہیں قیامت کے دن کس کا کیا مقام ہوگا. تو اللہ نے آج اسے توبہ کا موقع دیا ہے کہ اس واقعے سے عبرت حاصل کر کے اس بے شرمی اور بے غیرتی سے توبہ کر لو. اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ کو جیسے گناہ کرنے والوں سے نفرت ہے, بغض ہے, ایسے ہی گناہ سے توبہ کرنے والوں سے بھی محبت ہے اللہ کو. آج موقع ہے. ہمارے جو لبرل لوگ ہیں
وہ سارے ان ٹھرکیوں کے خلاف تو بیان کر رہے ہیں, وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں, لیکن آدھی بات کر رہے ہیں, اسے ملامت نہیں کر رہے. کیوں؟ وہ چاہتے ہیں یہ کلچر معاشرے میں پھیلے.